بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اسد جمعہ۔ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگی ماحول بنا ہوا ہے، اس تناظر میں انڈیا نے ایک اور سوچا چھوڑا ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ وہ پاکستان کے جو جہاز ہیں، جن جہازوں کے اوپر پاکستان کا فلیگ لگا ہوگا ان کو اپنی کوسٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے نا پریکٹیکلی درست نہیں لگتی، کیونکہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی شپنگ کمپنی ہے، PNSE، جس کے پاس غالباً کوئی 8-10 جہاز ہیں۔ اس میں کچھ جہاز جو ہیں وہ بلک کنٹینر ہیں، کچھ ٹینکر ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کنٹینر جو ہے وہ کیریئر ہو۔ کنٹینر کیریئر کوئی بھی جہاز پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ان جہازوں میں سے جو ایک ٹینکرز ہیں وہ گلف سے جو ہے نا وہ تیل لے کر آتے ہیں۔ ان کا انڈین کوسٹ کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی جو بلک کنٹینر ہے، بلک کیریئر ہے، اس میں جو ہے وہ بعض اوقات سبزیاں، گندم، کوئلہ وغیرہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے نا وہ امپورٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی جہاز ہیں یہ انڈین کوسٹ کے اندر داخل نہیں ہوتے، یہ انڈین کوسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ موو کرتے ہیں۔ تو لیکن ایشو از دیٹ کہ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کی تقریباً 30% جو ٹریڈ ہے وہ انڈین کوسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں سے چلتے ہوئے جو ہے نا وہ ٹریڈ ہوتی ہے۔ لیکن ایشو از دیٹ کہ جو اوشن لاز ہیں، جو سمندری قانون ہیں، جو انٹرنیشنل قانون ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی ایون دشمن کا جہاز بھی اگر کسی دوسری ٹیریٹری میں جو اوشن یا سمندر کی جو ٹیریٹری ہے، ہر کنٹریز کی اپنی اپنی جو ہے وہ سمندری ٹیریٹری ہے، اس کے مطابق اگر فار ایگزامپل پاکستان جو ہے انڈیا کی جو ہے اوشن ٹیریٹری اس میں سے اگر اپنا جہاز جو ہے وہ لے کر آتا ہے تو سمندری قوانین کے تحت اس کو کہتے ہیں کہ انوسینٹ پیسج، اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستانی جہاز کو روک نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر انڈیا یہ کام کرتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کے پاس بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپرچونٹی ہے کہ وہ انڈیا کے جو جہاز ہیں وہ بھی روک سکتا ہے۔ اب انڈیا کے بہت سارے جہاز جو ہیں وہ سامان لے کر گلف سے آتے ہیں، تیل بھی آتا ہوگا، دوسری بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کے جہاز جو ہیں وہ گلف سے آتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھی ان جہازوں کو روک سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہ جو پاکستانی جہاز ہیں وہ انڈین واٹر ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر انڈیا پاکستان کے جہازوں کو روکے گا تو پاکستان پھر ان کے جہاز زیادہ روکے گا، کیونکہ انڈیا کے پاس زیادہ جہاز ہیں، وہ زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو فار دیم۔ اگر وہ روکیں گے تو پاکستان بھی ان کے جو ہے نا جہاز روک سکتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے بولا کہ پاکستان کے پاس جہاز کم ہیں، انڈیا کے پاس جہاز زیادہ ہیں اور ان کی ٹریڈ بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ موسٹلی جو اپنی ٹریڈ ہے وہ فورن کمپنیز یا دوسری جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کے تھرو کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے نا جہاز کم ہے، تو پاکستان دوسری شپنگ کمپنی کے تھرو جو ہے نا وہ اپنی ٹریڈ کرتا ہے، اور اس کے اوپر جہاز جو ہے وہ اس کے اوپر جو جھنڈا ہے وہ لہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے جہازوں کو روکے گا تو پھر پاکستان بھی اس کے جہازوں کو روک سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نیوی جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ ہے۔ پاکستان نیوی جو ہے وہ پراپر سرویلین کرتی ہے، وہ ایئر سرویلینس کرتی ہے، وہ سرفیس سرویلینس کرتی ہے، ہمارے پاس سب مرین بھی موجود ہیں۔ نارمل حالات میں بھی جو ریجنل پٹرولنگ ہوتی ہے وہ پاکستانی نیوی جو ہے نا وہ چاقو چوبند رہتی ہے اور وہ پٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ جس طرح سے جو انڈیا ہے وہ اس طرح کی چیپ حرکتیں کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کہ انڈیا آئے روز جو پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے، پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ میکسیکو کے ممبر پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اپنے کپڑے اتار دیے اور اس نے بولا کہ کیا آپ کو مجھے پارلیمنٹ کے اندر ننگا دیکھ کے یقیناً شرم تو آ رہی ہوگی، لیکن آپ کو اس ٹائم شرم نہیں آتی جب میرے ملک کے اندر ننگے بدن، ننگے پاؤں، بھوکے بے روزگار لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی کمائی سے عیاشی کر رہے ہو، آپ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی کمائی کو لوٹ رہے ہو۔ اس تصویر میں بہت سی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔
ہمارے ملک کے اس پاکستان کے کرپٹ ممبران کی طرف سے جنہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر اپنے محلات تعمیر کیے۔ اب میں آپ کو پاکستانی حکمرانوں کی ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، نوجوان جو ہیں وہ نوکریوں کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، بوڑھے جو ہیں وہ علاج کے لیے ترس رہے ہیں، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے حکمران ہیں، آپ دیکھیں یہ دوسرے ملکوں کے دورے کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں۔ ان کا یہ اخلاقی طور پہ کیسے جو ہیں وہ بانجھ لوگ ہیں کہ ان کے اندر اخلاقیات کا اتنا فقدان ہے کہ ان کو اس طرح شرم ہی نہیں آ رہی کہ ان کا ملک جو ہے وہ کس کرائسس سے گزر رہا ہے، اور یہ جو ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ سیلفیاں لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں، کارکن جو ہیں ان کو جذبات کے نشے میں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو ہر ٹائم انہوں نے جذباتی طور پہ جو ہے ان کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نوجوان کارکن ہیں وہ بھی جو ہے وہ جذبات کے نشے میں ہر ٹائم رہتے ہیں۔ اس دوران یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، ایجنٹ کہتے ہیں، لیکن مہنگی مہنگی گاڑیوں میں پھریں گے۔ اقتدار کی کرسی کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کے جو اصول ہیں ان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ ملک جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تماشگاہ ہے؟ یہ عوام جو ہے وہ کب تک جو ہے یہ عوام تماشائی بنے رہے گی؟ میری نظر میں کرپشن جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے، کیونکہ جو قاتل ہوتا ہے وہ ایک شخص یا چند افراد کو قتل کر دے گا، لیکن جو کرپٹ شخص ہوتا ہے، جو کرپٹ حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے پورے معاشی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ پورے معاشرے کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اور کسی بلند مقام پر فائز ایک طاقتور شخص کو سرعام کرپشن کے اوپر سرعام سزا دینے سے ہزاروں افراد جو ہیں وہ کرپشن کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی بھی ملک کی سالمیت، اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہاں گئے یہ عورت کارڈ کھیلنے والے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار؟ صنم جوید کے اوپر دوران گرفتاری بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ صنم جوید کے جسم کے مختلف 13 حصوں کے اوپر زخموں کے نشانات ہیں۔ کیا اس ملک کے جو حکمران ہیں یا اس ملک کو جو چلانے والے ہیں، کیا وہ اس ملک کو اس طرح سے چلائیں گے؟ کیا یہ ملک اس طرح سے چلے گا؟ یہ کیا اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ صنم جوید کی جو بہن ہے انہوں نے جو سرکاری میڈیکل رپورٹ ہے اس کو شیئر کیا ہے۔ سرکاری میڈیکل رپورٹ کے مطابق صنم جوید کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس سے یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے اس کے اوپر تصدیق ثبت کی ہے۔ اب ان کی جو بہن ہے اس نے ساری تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اس حوالے سے کہ صنم جوید کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے دوران گرفتاری۔ اب دیکھیں کہ اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ ایک ولاگر ہیں علی زئی، ان کے بھائی ہیں اویس علی خان علی زئی، ان کو جو ہے وہ نامعلوم افراد نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ کون سے نامعلوم افراد ہیں؟ ان کے بارے میں کب معلوم ہوگا؟ کیا کبھی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا کبھی اس ملک میں رول آف لا کی حکمرانی ہوگی کہ کسی بھی شخص کو راستے میں چلتے ہوئے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، یا جو بندہ بھی حق سچ کی بات کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو قاتل ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو بول دیا جاتا ہے کہ یہ نامعلوم افراد نے کیا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کب معلوم ہوگا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس ملک کی انوسینٹ عوام کے اوپر جو ہے جس طرح سے بروٹلی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ جو عمل ہے کب رکے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔